अलैकुम नाजरीन, सुबह अदब में आपका मेज़बान रियाज भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए सफुन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, शुआए लौहे खफी से तराशता है वजूद, गुबारे काफ़े कलम से उजालता है बदन। झुका मैं सामने उसके तो सुरखरू भी हुआ, न शर्मसार है सजदा न है जबीं पे शिकन। नाज़रीन इकराम, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तलीम जनाब अब्दुल गनी ताइब, एक साहिब तर्ज अदीब और कुहना मश्क शायर हैं, नात निगार हैं। अब्दुल गनी ताइब एक मारूफ नाम है, हमारे हाफिजाबाद का फख्र हैं। अब तक 5 किताबें इनकी मनस्सा शहूद पे आ चुकी हैं, जिनमें जान रहमत, मदनी मंथार, अरमगान कलम, अरमगान न्याज, जान रहमत, मशअले सीरत। तो नाजरीन, अब्दुल गनी ताइब साहब को ये एजाज भी हासिल है कि गो छोटे बड़े किताबचे और पंफलेट नात के हवाले से शाया होते रहे हैं, लेकिन बाकायदा नात की पहली किताब अरमगान न्याज अब्दुल गनी ताइब साहब की तख्लीक है और ये ज़िला हाफिजाबाद का एक बहुत बड़ा एजाज है। अब्दुल गनी ताइब साहब की जब इस किताब की तकरीब रूनुमाई हुई तो पाकिस्तान के नामवर शोरा, जिनमें जनाब हजरत हफीज ताइब, डॉक्टर आफ्ताब नकवी, साहबजादा सैयद खुर्शीद शाह, राजा रशीद महमूद जैसी कद्दावर शख्सियात ने शिरकत फरमाई। नाज़रीन इकराम, हमारे दूसरे मेहमान हाफिजाबाद की मारूफ अदबी शख्सियत अजीज अली शेख साहब 5 किताबों के मुसन्नफ हैं। तारीख हाफिजाबाद, सादी और अतातुर्क के देश में, सफरनामा है ईरान और तुर्की का, टूटे रिश्तों की बहाली, सफरनामा इंडिया, मशाहिर और पंजाब खाकों पर मबनी किताब है। चनाब से नील तक उनका सफरनामा मिस्र है। नाज़रीन, अजीज अली शेख साहब की किताब तारीख हाफिजाबाद इंडिया के मशहूर मुहक्किक दानश्वर इंदर सिंह कपूर ने अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं ये बताना चाहूंगा कि अदब जिंदगी के करीब लाता है। जिस मुआशरे के अफराद अदब से दिलचस्पी रखते हैं, वो मुआशरा मुतवाज़िन हो जाता है, उसमें नफरतों की बेखुनी होती है, मोहब्बतों के फूल खिलते हैं, लोग मिलनसार होते हैं, अदल इंसाफ का बोलबाला होता है। और जो मुआशरा अदब से दूर हो जाता है, वो जुल्मतों में धकेल दिया जाता है, वहाँ जराइम पैदा होते हैं। तो आज के प्रोग्राम का आगाज हम मारूफ नात निगार जनाब अब्दुल गनी ताइब साहब से करेंगे। तो जनाब अब्दुल गनी ताइब साहब, ये बताइए कि आप नात गोई की तरफ कैसे माइल हुए और इसके बुनियादी मुहर्रकात क्या थे? जी अब्दुल गनी ताइब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरफ़ाना लक ज़िक्रक। जनाब भट्टी साहिब, हमारे घर का
माहौल शुरू ही से खालिस्तान दीनी था। सोमो सलात की पाबंदी और घर में दुरूद व सलाम की महफिल का इनेकाद अक्सर हुआ करता था। इसके अलावा मसाजिद में मुख्तलिफ महफिल में महफिल नात जो होती हैं उसमें बाकायदगी से शिरकत करनी, ये मेरा मामूल था बचपन ही से। और ख़ास तौर पर मेरे चचा थे मौलाना अब्दुस्तार अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, वो जामे मस्जिद चिश्तिया कादिया डावरी में ख़तीब भी थे। उनके साथ मैंने बचपन से ही जहाँ वो जाया करते थे मैं भी जाया करता था, महाफिल में, सेमिनारों में, या यहाँ तक कि सियासी इज्तिमात में भी मैं उनके साथ ही रहा हूँ। तो ये जज्बा जो है ये बुनियादी तौर पे मुहर्रक बना मेरा, तो फिर नात के ही होके रह गए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो जनाब अजीज़ अली शेख साहब, आप माशाअल्लाह एक मारूफ मुअर्रिख हैं, सफ़रनामा निगार हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सफ़रनामा की सिनफ को ही क्यों चुना, इसके बुनियादी महरक़ात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में भट्टी साहब, आपने एक बहुत ही दिलचस्प मौजू इख्तियार किया है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, नौउम्री के जो ख्यालात होते हैं, 71 से लेकर 80 तक का दौर, उस वक़्त कुछ मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक मेरी पसंदीदा शख्सियत थी। जी नाज़रीन, मुस्तनसर हुसैन तारड़ तकरीबन 50 किताबों के लगभग उनकी किताबें हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले थे। हाँ जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि घर का कुछ माहौल ऐसा था, रसायल वगैरह आते थे, और मुझे बचपन से ही सैर व सियाहत, नित नए लोगों से मिलने का शौक़, अजनबी जगह देखने का शौक़, और ये तजस्सुस रहता था कि पहाड़ी इलाका कैसा होता है, जंगलात कैसे होते हैं। इस दौरान में ही, यानी शुरू से ही खाक छानने का शौक था। हाँ जी, यही आप समझ लें। कुछ दोस्त भी ऐसे थे, हम मजाज थे। उस वक़्त आपको शायद इल्म होगा, उस वक़्त एक हिप्पियों का दौर होता था। जी बिल्कुल। यानी गैर मालक से जी, जी। बांध बांध के, जी। सुनहरी बालों वाले, जी जी नीली आंखों वाले, जी जी जिसमें किसी सिर्फ की तमीज़ नहीं होती थी, जी जी वो आते थे। जी, जी। वो लोग इधर बैग उठाए होते, जी इधर घूमना, और वो शौक को हवा देते थे। जी इस दौरान में ही स्यारा डाइजेस्ट भी, ये 69 या 70 की बात है, 71 की, तारड़ साहब की जो है ना, उनके सफ़रनामे की एक साथ जो है ना उधर शाया होनी शुरू हुई। अच्छा, वो तारड़ साहब का सफ़रनामा या तहरीर जो पढ़ी ना, अजीज़ अली शेख साहब, उनके जो सफ़रनामे हैं, निकले तेरी तलाश में, जी। खाना बदोश, और उदरस में अजनबी। जी जी, हाँ जी। तो ये भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। ओहो, जो उनकी पहली किताब थी, जी जी निकले तेरी तलाश में, जी जी। उसने मुझे इतना बेचैन किया था। वो हाफिज़ाबाद में वो किताब मिलती नहीं थी। निकले तेरी तलाश में। हाँ जी। जी, तो जब वो किताबी शक्ल में आई, पहले कुछ उसकी जो तहरीरें थी ना, वो सैरा डाइजेस्ट में एक साथ में शाया होती हैं। जब वो मंजर आम पर आई तो किताब, मुझे ये बेचैनी थी कि कहीं से किताब हासिल करूँ। उस दौरान मेरा एक कलमी दोस्त होता पिंडी में, उसने मेरे शौक को मद्देनजर रखते हुए वो किताब मुझे बेची। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती थी कि तारड़ साहब का जो तर्ज़ बयान या असलूब, उनका जो तरीक़ेकार था ना, वो उसमें चाशनी बहुत ज़्यादा होती थी। वो ऐसे ऐसे होता था कि वो जो पढ़ने वाला कारी होता था उसको अपने साथ लेकर चलते थे। खैर, उनकी किताब पढ़ी, बाद में कई सफ़र किए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझ पर बुनियादी असर जो है ना, वो मुस्तनसर साहब का ही है।
حالانکہ اور بھی ابن انشاء، ابن انشاد، یوسف کمبل پوش، ہاں جی، سید وجاہ حسین، ہاں جی، فیض احمد فیض کا سفر نامے. اچھا پھر سفر ناموں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے سب سے جو دلچسپی ہے ان میں وہ تاریخ میں ہے. تاریخ میں جتنی تاریخی مقامات ہوتے ہیں میں وہی زیادہ جو دیکھتا ہوں اور قلم بند کرتا تھا. اچھا عزیز علی شیخ صاحب، ایک بات بتائیے گا کہ یہ 1960 کی دہائی میں یہ بھی سنا ہے کہ کچھ جعلساز سفر نامے بھی تھے، بہت جن میں ایک مثال فرد اللہ بیگ کی ہے، سماٹرا کا سفر نامہ، تو وہ غائب بھی نہیں ہے تو پھر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مستنصر صاحب کو گواہ بنا کر، کیونکہ شاید ان کو یاد ہو، ان کو ملنے گیا، اور کچھ جو میری کتب ہے ان میں بھی جو حوالہ جات ہے انہی کے نقش قدم پر جانے کی کوشش کی تھی. میں یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جگہ دیکھی ہے وہ آپ کو یا پڑھنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اب تو یہ ہر چیز ہی بدل چکی ہے، ہر چیز ہی نمبر 2 ہے. لکھنے والے بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا تو ہم آپ کے سفر ناموں کے بارے میں پھر حسن ظن ہی رکھیں. نہیں، میں آپ کو اپنے پاسپورٹ دکھا سکتا ہوں کہ جن پر ویزے لگے ہوئے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ تو ویسے ہی ایک راست دو شخصیت ہے. جی تو مستنصر حسین طارق صاحب سے پہلی ملاقات، وہ آپ کا ان کو ملنے کا اشتیاق، یقیناً کچھ رکاوٹیں بھی بنی ہوں گی، اور پھر ان تک رسائی، اور پھر ان کا رویہ، اور پھر ان سے آپ کا متاثر ہونا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب آپ نے بہت دکھتی ڈگ چھیڑی ہے. جی جی طارق صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. آپ دیکھیں جو ایک پسندیدہ مصنف ہوتا ہے نا وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میرے لیے طارق صاحب جو ہے نا ایک بہت کیا کہہ سکتے ہیں آپ، آئیڈیل شخصیت تھے، بڑی شخصیت تھے. ایک دن میں اور میرا دوست مودی شاہ، محمود اختر نام ہے لیکن مودی شاہ ہی کہتے تھے، نے پروگرام بنایا کہ جا کر طارق صاحب کو جو ہے نا کہیں سے ڈھونڈتے ہیں لاہور. ہم دونوں صبح ہی پہلی بس سے لاہور چلے گئے. یہ 73 کی بات ہے، 73 یا 74. اب ہمیں اتنا پتا تھا کہ چیمبر لائن روڈ پر ان کی سبزیوں کی دکان ہے. سبزیوں کی یہ نہیں ہے، سبزیوں کے ان کے بیج وغیرہ جو پہلے ہم گوالوڑی چیمبر لائن روڈ پہنچ گئے. دوپہر کا وقت تھا. ہم ان کی دکان بالکل صحیح ٹھکانے پہ پہنچ گئے. ان کی دکان سے آگے گزرے، دیکھا اندر ایک سانولے رنگ کا نوجوان لڑکا جس کے بال اوپر ہے، دھاری دار شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے جین پہنی ہوئی ہے. تو ہم ان کو دیکھ کر آگے گزرے، پھر واپس آئے. پھر آپ کی دھڑکنیں تیز نہ نہیں سنے آگے بڑی مزیدار بات. جی جی پھر ہم دونوں نا جی جی ہونکوں کی طرح جی جی ان کے دکان کے آگے کھڑے ہو کر نا ایسے کر کے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. طارق صاحب نے بغور ہم کو دیکھا. جب ہم وہاں سے ٹلے نا انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اندر آ. دکان کے اندر چلے گئے. ان کے کاؤنٹر کے آگے جو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں جا کر بیٹھ گئے. طارق صاحب سے سلام دعا ہوئی. انہوں نے ڈھیلے انداز سے ہاتھ آگے کیا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے نا گرمجوشی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے سرد میں کا مظاہرہ کیا اور آپ نے گرمجوشی کا مظاہرہ کیا. وہ اپنی شان محبوبی میں تھے اور آپ عاشقی میں تھے. بیٹھ کے باتیں شروع ہوئی. اس دوران میں طارق صاحب نے جو ہے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور جو ہے سگریٹ نکالا سو گیا. میرا جو دوست مودی شاہ تھا وہ سگریٹوں کا بہت رسیہ تھا. اس وقت وہ تھوڑا ہوا تھا. اس نے بھی ایسا کیا، طارق صاحب ڈبی آگے پڑی ہے، اس نے سگریٹ نکالا اور جلایا، پھو کر کے جو ہے نا طارق صاحب دھواں طارق صاحب کے منہ کے اوپر.
اچھا اب طاہر صاحب کا شاید اندازہ ہو گیا ہوگا، نہیں حوصلہ جواب دے چکا تھا جی جی یا وہ بور ہو گئے تھے جی معمولی ہمارے انہوں نے سوالوں کو جواب دیے. میں نے طاہر صاحب کو ہم تو جناب آپ کے چاہنے والے ہیں اتنی دور سے آئے ہیں آپ سے باہر سے. انہوں نے بار بار وہ گھڑی دیکھ لی. اس دوران انہوں نے کہا جناب میں تو جا رہا ہوں کہیں تو دوسرے لفظوں کا تشریف کا ٹوکرا اپنا جو ہے نا اٹھا لیں یہاں سے اٹھاؤ. ہم وہاں سے باہر آئے مفتی شاہ کہنے لگا یار بہت بے رخ آدمی ہے بہت بے رخا سا آدمی ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے یہ ہر وقت ہر اس کی پوری تحریری گپوں سے بنی ہوئی ہے یہ ادھر لڑکیوں کا ذکر کرتا ہے ادھر ایسے کرتا ہے میں نہیں مان سکتا یہ ایسے. میں نے کہا نہیں شاہ صاحب یہ اصل میں بات یہ ہے وہ بڑے آدمی وہ کس کس کو ٹائم دیں گے کس کس کو وقت دیں گے ان کے پاس ہماری طرح کے ہزاروں لوگ آتے ہوں گے تو پھر جو اپنی پسندیدہ ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ جیسے فراز احمد لکھتے ہیں کہ وہ بے وفا نہ تھا یوں بدنام ہو گیا فراز ہزاروں چاہنے والے تھے کس کس سے وفا کریں. تو جو اپنی پسندیدہ ہستی ہوتی ہے تو کوئی غلطی بھی کرے تو وہ نظر انداز کر دی جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی پسندیدگی کا جو ہے نا وہ دل میں بہت زیادہ دل متاثر ان سے ہوا. یہ تھی مستنصر کی. تو پھر ان کی پہلی ملاقات میں ہی مستنصر سینتائر جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر گیا. نہیں وہ ان کی اس سے پہلے اتر چکے تھے. ہاں جی. تو مزید پھر وہ ادھر ان کو مقید کر لیا. ہاں جی. پھر میں نے ایسے مطلب جو احساس تھا پھر میں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جیسے جیسے وہ کرتے تھے ویسے انسان جو ہے اپنے آئیڈیل کے نقشے قدم پر چلتا. میں ان کی جھلک دیکھنے کا اتنا شوقین ہوتا تھا کہ وہ اس کو وائی ایم سی میں جاتے ٹی ہاؤس میں جاتے حلقہ ارباب ذوق میں کہیں بھی جاتے میں ان کی جو جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے نا ادھر خاص طور پر جاتا اور پھر ان کی تحریر اخبار جہاں یہ ادھر ادھر رسالہ دنک تھا وہ اس میں آتی سروس پھیرے کا اور میں نے کہیں بھی ان کو نہیں چھوڑا. چھوڑنے سے مراد یہ کہ ہر جگہ پر ان کا تعاقب کیا. ظاہر ہے میری حسرت دل دیدہ تر سے رکھتا ہوں میں مدت سے تمنائے مدینہ بے تابی دل حد سے بڑی جاتی ہے میری آتی ہے صدا دل سے میرے ہائے مدینہ. اس شعر کے خالق جناب عبدالغنی طیب ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ جو اشعار میں نے ابھی ابھی پڑھے ہیں یہ ہو سکے تو پوری نعت ہمیں عطا کر دیں. جی 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 بزم نعت کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے جناب عبدالغنی طیب صاحب کا. بزم نعت کے صدر بھی رہ چکے ہیں آج کل اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. ہر ماہ اس کے مشاعرے کا انعقاد ہوتا ہے سالانہ مشاعرے ہوتے ہیں رپورٹیں لکھی جاتی ہیں. تو بزم نعت کا بلا شبہ بہت زیادہ کام ہے. تو اس حوالے سے ہم عبدالغنی طیب صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ بزم نعت جو ہے اس کا کیا کردار ہے. بزم نعت پاکستان حافظ آباد ایک ایسی تنظیم ہے جو 1980 میں قائم ہوئی. حافظ آباد کے جو بزرگ نعت نگاران تھے جن میں جناب غلام مصطفیٰ قمر جناب حکیم ہدایت اللہ اختر چشتی جناب علامہ طالبی حجازی یعنی اس طرح کے جو حضرات تھے ان کی موجودگی میں بزم نعت پاکستان حافظ آباد کا قیام عمل میں لایا گیا. اور یہ قیام یہاں دربار سائیں حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بنی کے چوک میں اس کا باقاعدہ اجلاس ہوا اور یہاں 1980 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اس کا نصب العین جو ہے وہ متعین کیا گیا فروغ نعت صرف اور صرف فروغ نعت کہ نعت کے ذریعے اپنے فکر و ذہن کی تطہیر کرنا اور نعت کے ذریعے خدا اور رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا یہ اس کا نصب العین متعین کیا گیا. بفضل ہی تعالیٰ
1983 میں غالباً اس کا باقاعدہ مشاعرے شروع رہے، لیکن 1983 میں باقاعدہ اس کا افتتاح جو ہے وہ ریل بازار میں الحیات پر ملک جوید حیات رحمۃ اللہ علیہ کے وہ حکمت کے جو وہ ایک ادبی ڈیرا بھی تھا، ان کا مطلب بھی تھا، ادبی ڈیرا تھا، وہاں اس کا باقاعدہ تھے وہ، یعنی دفتر کا افتتاح ہوا اور افتتاح کیا تحریک منہاج القرآن کے بانی و چیئرمین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو اللہ نے، اور اس میں ڈاکٹر محمد حسین بٹی صاحب، خالد رشید یاب، جناب حبیب اللہ شاہین فتح آبادی، یہ حضرات جو تھے یہ نمایاں تھے۔ تو بزم نعت نے اپنے قیام سے لے کر آج تک بے شمار نعتیہ مشاعرے، مذاکرے اور سیمینار منعقد کروائے۔ خاص طور پر اس کے تحت ماہانہ نعتیہ مشاعرہ جو ہے وہ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو باقاعدگی سے منعقد ہوتا ہے، اور 1980 سے لے کر اب تک یعنی اس میں کوئی تعطل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سالانہ مشاعرہ جو ہے وہ بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے تحت ملک کے جو یعنی کریم نعت نگار تھے، صف اول کے قدور شخصیات، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا، تو وہ یہاں پہ تشریف لاتی گئی۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سید ضمیر فاطمی، حفیظ طائب، عارف عبد المتین، پروفیسر مرزا، خواجہ عبد النظامی، یعنی اس طرح کے بے شمار نام ہیں۔ تو اس کے تحت یعنی بے شمار ہم نے مذاکرات کرائے، اور یہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ ہم یہ حافظ آباد میں جو محافل نعت باقاعدگی سے ہو رہی ہے نا مختلف تنظیموں کے تحت، ایک مہینے کی ہو رہی ہیں، کوئی ادھر ہو رہی ہے ادھر، اس کا آغاز بزم نعت نے کیا تھا حافظ آباد میں، اور اس کے بانیوں میں طالب حجازی اور ڈاکٹر محمد صاحب، آج جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ کریڈٹ بزم نعت کو ہی جاتا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر طالب حجازی صاحب کا دفتر اس وقت میر بازار میں تھا، تو ڈاکٹر محمد حسین بٹی صاحب کے ساتھ کافی تعلق تھا، تو ہمارا چونکہ بچپن ہی سے ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور پھر سب سے اہم بات جو تھی بزم نعت کی وہ یہ تھی کہ نو موز جو شعراء ہیں ان کو نعت کی طرف راغب کیا جائے، اور خصوصی طور پر جو غزل لکھ رہے تھے اور نظمیں لکھ رہے تھے اور نعت کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے ہم سے نعت نہیں لکھی جا رہی، تو ہم نے ان کو ترغیب دی، تلقین کی، کوشش کی، ان کی اصلاح کی، اور ان کو حوصلہ دیا، انہوں نے آپ کی سرپرستی میں نعت لکھنا شروع کیا، حوصلہ دیا، اور ان کو بخشش کا سامان عظیم کام ہے۔ تو ناظرین، اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔